وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ بس ہم نے اس کو ٹھہرایا زمین کے اندر اور بے شک اس کے لے جانے کے اوپر بھی البتہ ہم قدرت رکھتے ہیں بس پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے تمہارے لیے اس کے اندر میوے ہیں بہت سارے اور اس سے تم کھاتے ہو اور درخت پیدا کیا اللہ پاک نے جو نکلتا ہے طور سینا ہے اگاتا ہے تیل اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے اور بے شک تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر البتہ عبرت ہے کھلاتے ہیں ہم ان کو اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے اور تمہارے لیے اس کے اندر منافع ہیں بہت سارے اور اس سے تم کھاتے بھی ہو اور اس کے اوپر اور کشتیوں کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل اور نشانیاں ذکر فرمائی ہیں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک نطفے سے پیدا فرمایا پھر ایسا پاک صاف انسان بنایا اور اس کے نقشے کو پیدا کرنا اور سب سے خوبصورت مخلوق پیدا فرمانا اور فرمایا والا قد کرمنا بنی آدم ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی اللہ پاک نے احسانات فرمایا کہ پھر تمہیں موت بھی آئے گی اور اس کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ان چیزوں کو اگر دیکھے انسان اپنے جسم کے اندر بھی دیکھے تو اس کو رب کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی فرمایا اسی طرح اللہ نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کی چھتیں بنا دی ہیں فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں جو رب ساری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے وہ اپنے بندوں سے بے خبر بھی نہیں ہے اس کو ہر چیز کی خبر ہے فرمایا کہ اور ہم پانی آسمان سے نازل کرتے ہیں اور اندازے کے ساتھ نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس زمین کے اوپر کتنا پانی برسانا ہے فلانی پر کتنا برسانا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بارش کرتا ہے پھر اس پانی کو زمین کے اندر ٹھہراتے ہیں وہ بھی اندازے کے ساتھ کتنا مدت پانی کو ٹھہرانا ہے کتنا دنوں کے بعد پانی کو ختم کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں فرمایا جو رب پانی برسا سکتا ہے وہ پانی کو لے جانے پر بھی قدرت رکھتا ہے
پھر اس پانی کے ذریعے سے فرمایا ہم زمین کے اندر تمہارے لیے مختلف قسم کے باغات اور چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت چونکہ عرب کے اندر دو قسم کے باغ جو تھے وہ زیادہ مشہور تھے، عام تھے، اس لیے اللہ نے یہاں پر دو باغوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے سے باغات پیدا فرمائے، کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ یہ دونوں طاقتور چیزیں ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے اس کے اندر اور بھی بہت سارے میوے ہم نے پیدا کیے، اور ان میووں میں سے ایسے بھی ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ طور سینا کے اندر، طور سینا جو پہاڑ ہے اس کے ساتھ ہم نے درخت پیدا کیا، اور وہ ایسا درخت ہے جو تیل اگاتا ہے، تیل، اور کھانے والوں کے لیے سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو زیتون کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مبارک درخت ہے، برکت والا درخت ہے، اور بہت ساری بیماریوں کی اللہ پاک نے اس کے اندر شفا رکھی۔ دیسی گھی جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ بہت قیمتی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، محنت کرنے والے۔ اگر کوئی آدمی محنت نہیں کرتا ہے، ایسے سارا دن بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے پھر دیسی گھی فائدہ مند نہیں ہوتا، اس کو پھر نقصان دیتا ہے۔ محنت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دیسی گھی فائدہ مند ہے۔ لیکن یہ زیتون کا تیل عرب کے اندر استعمال کرتے تھے گھی کی جگہ کے اوپر، آج بھی وہاں پر یہ استعمال کرتے ہیں زیتون کا تیل، خالص مل جائے تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زیتون کا تیل جو ہے ہم نے اس درخت سے پیدا کیا ہے جس کو زیتون کا درخت کہتے ہیں۔ یہ اس تیل سے لوگ مالش بھی کرتے ہیں، سر میں بھی لگاتے ہیں، وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ زیتون کا جو تیل ہے یہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، یہ فائدہ مند چیز ہے۔ اسی طرح فرمایا ہم نے تمہارے لیے جانور بھی پیدا کیے، اور جانور کے اندر اللہ نے عبرت رکھی ہے، سبق رکھا ہے کہ دیکھو تو صحیح، تم جانور کو جب گھاس ڈالتے ہو، تمہاری مرضی جون سا گھاس ڈالو، پھیکا ڈالو، میٹھا ڈالو، ٹائم سا بھی ڈالو، ہاں جی، رات کا باسی گھاس ڈالو، تازہ ڈالو، ہاں جی، پھر اس کو پانی پلاتے ہو، جب تم کڑوا پلاؤ یا میٹھا پلاؤ، کچرے والا پلاؤ یا صاف ستھرا پلاؤ، جیسا بھی پانی پلاؤ، لیکن اللہ پاک تمہیں اس کے پیٹ سے خالص صاف اور میٹھا دودھ پلاتا ہے۔ یہ دودھ کس چیز سے بن رہا ہے؟ یہ اسی چارے سے، اسی گھاس سے بن رہا ہے جو تم اس کو کھلا رہے ہو۔ اب دیکھو تو صحیح اللہ کی قدرت کو کہ اس گھاس سے گوبر کو علیحدہ کرنا، پھر اسی گھاس سے پیشاب کو علیحدہ کرنا، پھر اسی گھاس سے دودھ کو نکالنا، یہ قدرت کس کی ہے؟ فرمائے یہ قدرت رکھنے والی ذات اللہ۔ فرمایا اس جانور کے اندر اور بھی تمہارے لیے بہت سارے منافع ہیں، بعض کے اوپر سواریاں کرتے ہو، بعض کے گوشت بھی کھاتے ہو، اور اسی طرح کشتیاں بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ان کے اوپر بھی تم سواریاں کرتے ہو۔ اتنا اللہ نے تمہارے اوپر احسانات فرمائے، اب ان احسانات کا حق یہ بنتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے بلکہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس آدمی کی بات مانتا ہے جو اس کے اوپر احسان کرے، اس کو احسان مند ہوتا ہے، یار میرے اوپر فلانے بندے نے احسان کیا تھا، میں اس کی بات مانوں۔ اللہ پاک نے اسی لیے اپنے احسانات اور اپنے نعمتیں گنوئی ہیں تاکہ میرا بندہ میری نعمتوں کو دیکھ کر تو میری قدردانی کر لے، میرے حکموں کو مان لے۔ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو زمین کے اندر، وہ بھی اندازے کے ساتھ کہ کتنا مدت ٹھہرانا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک اس پانی کو ختم کرنے پر بھی البتہ ہم قدرت رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، بس بے شک ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ،
تمہارے لیے اس باغ کے اندر اور بھی بہت سارے میوے ہیں اور ان سے تم کھاتے ہو وشجرۃ تخرج من طور سینا اور پیدا کیا ہم نے ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا پہاڑ سے پہاڑ کے دامن سے تنبت بالدہن جو اگاتا ہے تیل کو وصبغ للآکلین اور سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے کھانے والوں کے لیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے البتہ جانوروں کے اندر عبرت ہے سبق ہے ایک قسم کا غور کرنے کی چیز ہے نسقیکم مما فی بطونها پلاتے ہیں ہم تم کو اس چیز سے جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے اور تمہارے لیے ان کے اندر منافع ہیں بہت سارے ساری چیزیں خون بھی ہے گوبر بھی ہے ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کرنا اور خالص میٹھا دودھ تمہیں عطا فرمانا یہ کس کی قدرت ہے اللہ پاک کی جب یہ سارا کچھ اللہ پاک کرنے والے ہیں تو بزرگوں ہماری باتوں اور سجدوں کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور بعض جانور ایسے ہیں جن پر تم سواریاں کرتے ہو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور فرمایا کشتیاں بھی اللہ نے پیدا فرمائی جن کے اوپر تم سامان اٹھاتے ہو بوجھ اٹھاتے ہو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے